السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا ایک اسلوب، بہت ہی پیارا بیان مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کا۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، جزاک اللہ۔ ایک اسلوب انبیاء کرام کے علوم کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجتے ہیں۔ مبشر اور منذر، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، کہ ہم نے جب رسول بھیجے ہیں تو ان کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، یعنی صحیح عمل کرنے پر یہ انعامات دیے جائیں گے، اور نہ عمل کرنے پر یا غلط کرنے پر یہ سزا دی جائے گی۔ یہ ہے حکم۔ اس کے دو پہلو، اگر اطاعت کا پہلو ہے تو بشارت ہے، اطاعت کا پہلو نہیں ہے تو انذار ہے، یعنی انجام سے ڈرایا گیا ہے کہ تمہیں پھر یہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ طریقہ ہے زندگیوں میں طلب پیدا کرانے کے لیے، بشارتیں، وعدہ وعیدیں۔ اس سے زندگی میں اس علم کی طلب پیدا ہوتی ہے کہ اس کا اتنا بڑا نفع ہے، اتنا بڑا نفع ہے، تو پھر اس کو میں کیوں نہ لوں، اور کوئی محنت بھی نہیں ہے۔ تو بشارتیں سنانا اور نافرمانی پر وعیدیں سنانا، یہ انبیاء کرام کا اسلوب ہے۔ چنانچہ ہر زمانے میں علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہے، وعدہ وعید، اور بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ اسی زمانے میں کتاب پڑھی جاتی تھی فقیہ کی تنبیہ، جیسے ہمارا فضائل پڑھے جاتے ہیں، تنبیہ الغافلین، فقیہ ابو اللہ سمرقندی کی کتاب ہے۔ تو شیخ نے بھی بہت سے اقتباسات اسے اپنے فضائل میں لیے ہیں کہ فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے یہ لکھا ہے، تو ان کی کتاب ہے تنبیہ الغافلین۔ ہاں، اس میں یہ مضامین ہیں، وعدے کے، وعیدے کے، حکمت کے، لقمان حکیم کی حکمتیں وغیرہ، یہ اس میں ہے ترغیب کے لیے۔ ہاں، چنانچہ اس کے بار بار کے مذاکرے سے طبیعتوں میں ترغیب پیدا ہوتی ہے۔ تو انبیاء کرام کا اسلوب یہ کہ رغبت پیدا کرانا، شوق پیدا کرانا، اور غلط کرنے پر خوف دلانا، یہ اصل طریقہ ہے۔ جتنا خوف ہوگا آدمی اتنی ترقی کرے گا، اور جتنا نڈر ہوگا وہ گرے گا۔ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، کہ جو ڈرا وہ جلدی چلا، وہ منزل کو پہنچ گیا۔ تو خوف ترقی کا ذریعہ ہے، خوف احتیاط کا ذریعہ ہے، خوف اپنی ذمہ داری ہے، سبق دوشی کا ذریعہ ہے۔ کہ آدمی کو خوف ہوتا ہے تو اپنی ذمہ داری سبق دوشی، میرا کام میں نے کر لیا۔ اس لیے میرے دوستو، کام کو، اس دین کے کام کو اس طریقے سمجھا گیا کہ لوگوں میں ان کا خوف آوے، لوگوں میں دین کے کاموں کی رغبت آوے۔ تو رغبت کے لیے اللہ تعالیٰ کے کیا کیا انعامات ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے رغبت کے لیے اپنے انعامات کے دروازے کھولے ہیں۔ اصل چیز کی بھی فضیلت ہے، اور اصل چیز پر جانے کے لیے جتنے راستے اختیار کیے جائیں گے اس کی بھی فضیلت ہے۔ جی ہاں، یہ اس طرح رغبتیں دلا کر کے لوگوں کو طالب بنایا ہے۔ یہی دعوت کی غرض ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کے اکرامات، کہ ان کا مذاکرہ کرو کہ لوگوں کے دلوں میں اس وعدے کی چیز کی طلب آ جائے، کہ وہ جو اللہ نے وعدہ کیا وہ مجھے مل جائے، کہ بھئی یہ کرو گے کہ تمہیں یہ برکت ملے گی۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے لوگوں کو اپنے دین کی برکتیں بتاؤ، کہ بعض طبیعتیں ابتدا میں برکتوں کی وجہ سے مائل ہوتی ہے دین کی طرف، پھر جب ان کو دین سمجھ میں آئے گا تو وہ برکتوں کی وجہ سے نہیں کریں گے، بلکہ اپنی دینی ذمہ داری سمجھنے کی وجہ سے کریں گے۔ تو ابتدا میں ان کو برکتیں بتاؤ کہ بھائی یہ برکت ہوگی، یہ برکت ہوگی، یہ برکت ہوگی، اس کو فضائل کہتے ہیں۔ ہاں، اس سے عمل کی جو ہے وہ بنیاد پڑتی ہے، دل میں رغبت پڑتی ہے، اسی کو دعوت کہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے دین کا طلبگار بناؤ۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا ابراہیم صاحب کی یہ کارگزاری سنی، اس میں انہوں نے بہت ہی عجیب اور لاجواب الفاظ بیان کی ہوئے ہیں، سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ ہم یہی بیانات آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں کہ
ہماری وجہ سے اور مولانا ابراہیم اور بزرگوں کی وجہ سے، علم دین کی وجہ سے آپ لوگوں کی زندگیاں بدلیں اور دین کی طرف آپ سب لوگ راغب ہو، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ جزاک اللہ۔